IMF معاہدے کے بعد عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کر کے CCC کر دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی قوم کو مبارکباد۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ گلوبل ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی طویل مدتی فارن کرنسی ریٹنگ اپ گریڈ کر دی۔ حالیہ معاشی بحالی کے سفر کی جانب سے یہ ایک اچھی اور مثبت خبر ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی الیکشن مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ نواز شریف کا فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کا بھی فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کے لیے ان سے ملاقات کریں گے۔ انتخابات کی تیاریوں کے لیے حکمت عملی تیار۔ مریم نواز کو ٹاسک مل گیا۔ نواز شریف نے پاکستان میں اہم پارٹی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے کیے۔ ذرائع کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت 11 یا 12 اگست کو اسمبلی تحلیل کرے گی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کا پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم اور انتخابی اتحاد پر اہم فیصلہ متوقع ہے۔ ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ اگست اور ستمبر میں مکمل کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے مریم نواز کو پنجاب سمیت پاکستان بھر کے بڑے شہروں میں انتخابی جلسوں کی ہدایات جاری کر دیں۔ منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم کے بیٹے کو کلین چٹ مل گئی۔ عدالت نے سلیمان شہباز سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل لاہور نے ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ جج نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ مجھے سیدھا بتائیں، کہانیاں نہ بنائیں۔ میں نے سب پڑھ لیا ہے۔ میں سب FIA والوں کو ابھی جیل بھیج دوں گا۔ مجھے جواب چاہیے کہ چالان کے ساتھ جرم کا کیا ثبوت تھا۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں سلیمان شہباز کا کہنا تھا کہ کیس 7 سال تک چلتا رہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ حقائق عوام کے سامنے آ گئے۔ چیئرمین PTI پولیس چالان میں ملزم قرار۔ ATC نے عمران خان کو 5 مقدمات میں کل پھر طلب کر لیا۔ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس انسداد دہشت گردی کی عدالت سمیت مقامی عدالتوں نے عمران خان کی 11 جبکہ بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں 19 جولائی تک عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ ATC جج ابو الحسنات نے کہا کہ کیا عدالت صرف ضمانت دینے کے لیے بیٹھی ہے؟ شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں یہ روایتی کارروائی نہیں ہونے دوں گا۔ تفتیش میں کوئی بے انصافی ہوئی تو نہیں چھوڑوں گا۔ نیب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا۔ نیب ذرائع کے مطابق عثمان بزدار طلبی کے باوجود 14ویں مرتبہ نیب پیش نہیں ہوئے۔ چیئرمین نیب سے عثمان بزدار کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے لیے استدعا کی گئی ہے۔ عثمان بزدار پر نئے آرڈیننس کا اطلاق کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قومی احتساب بیورو کے ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے آرڈیننس کے تحت عثمان بزدار کو دوران انکوائری بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ نیب کے مطابق سردار عثمان بزدار اور ان کے خاندان پر 9 ارب روپے سے زائد کے اثاثے بنانے کا کیس زیر تفتیش ہے۔ احتساب سے استثناء کسی فرد کو حاصل نہیں، بالخصوص جب فراڈ کی بات ہو۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے توشہ خانہ کیس کے قابل سماعت ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج نے 18 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کی ڈائریکشن دی۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ اینڈ الیکشن کمشنر کو شکایت دائر کرنے کا اختیار دیا۔ پبلک آفس ہولڈر کے ہر عمل کی تفصیلات کو دیکھنا عدالت کا دائرہ اختیار ہے۔ زمان پاک پر پولیس پر حملوں کے کیس میں JIT کے خلاف PTI کی درخواستیں مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ نے JIT کو قانونی قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس امجد رفیق پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار انفرادی طور پر ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ عدالت کے 3 رکنی بینچ کی جانب سے 28 صفحات پر مشتمل متفقہ فیصلہ جاری کیا گیا۔ GHQ حملہ کیس میں عدالت نے شہریار آفریدی کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ شہریار آفریدی نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج حامد حسین کی عدالت میں درخواست ضمانت دائر کی تھی۔ عدالت نے شہریار آفریدی کی درخواست ضمانت خارج کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ میں 24 جولائی تک توسیع کر دی۔ دریائے چناب میں مختلف مقامات پر درمیانے سے نچلے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ اربن فلڈنگ کا امکان بھی پیدا ہو گیا۔ بھارت سے آنے والا 70,000 کیوسک کا سیلابی ریلا شکر گڑھ کے سرحدی گاؤں جلالہ میں داخل ہو گیا، جبکہ ریلا اگلے 36 گھنٹوں میں شاہدرہ لاہور پہنچے گا۔ ترجمان PDMA کے مطابق نارووال کے علاقے میں 301 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ ایک نالے کا بند ٹوٹنے سے کچھ دیہات زیر آب آئے۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیات شیری رحمان کا کہنا ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ بلدیاتی انتخابات EVM اور آئی ووٹنگ پر نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات پر الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس کو اسلام آباد اور پنجاب بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے ہدایت کی کہ وزارت داخلہ 12 جولائی تک نوٹیفیکیشن اور نئے رول سے آگاہ کرے۔
ڈالر کی آج اونچی اڑان، پاکستانی روپیہ گراوٹ کا شکار ہو گیا۔ انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت 1 روپے 90 پیسے بڑھ گئی۔ ڈالر کی نئی قیمت 279 روپے 80 پیسے پر بند ہوئی۔ اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی ڈالر 2 روپے مہنگا ہو کر 283 روپے کا ہو گیا۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج غیر معمولی تیزی کے بعد ایک ہی دن میں 3 نفسیاتی حدیں عبور کرتا ہوا 44,585 پوائنٹس پر بند ہوا۔ 100 انڈیکس میں آج 377 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ پاکستان 32 سال بعد انٹرنیشنل ہاکی ایونٹ کی میزبانی کرے گا۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے 8 ملکی ٹورنامنٹ کی میزبانی پاکستان کو سونپ دی۔ اگلے سال ہونے والے اولمپک کوالیفائر کا 8 ملکی ٹورنامنٹ لاہور میں کرایا جائے گا۔ یہ ٹورنامنٹ 13 سے 21 جنوری تک لاہور میں منعقد ہوگا۔ اولمپک کوالیفائر کی 8 میں سے 3 ٹیمیں پیرس اولمپک کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ پاکستان کو 1990 کے بعد پہلی مرتبہ کسی بڑے انٹرنیشنل ایونٹ کی میزبانی ملی ہے۔ اور ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے بعد آئی سی سی نے ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان کر دیا۔ نیدرلینڈز کے کپتان اسکاٹ ایڈورڈز ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کے کپتان مقرر کیے گئے۔ سری لنکا، زمبابوے اور نیدرلینڈز کے 3 کھلاڑی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں شامل ہیں۔ ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں سری لنکا اور نیدرلینڈز نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔